کیونکہ اس وقت یہ ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ ایم آر آئی سے بہتر کوئی ٹیسٹ نہیں. ایم آر آئی ٹیسٹ پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو پورے ایویڈنس کے ساتھ بھی بتاتا ہوں کہ یہ ان 3-4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں. میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ کیس بتاتا ہوں. یہ ساری تبدیلیاں آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود ہیں. 50 بیماریاں اس خاتون کے اندر ڈائگنوز ہوں. اگر کسی مریض کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی درد شروع ہو جائے تو سب سے پہلا خیال جو اس مریض کے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مجھے فوراً سے ایم آر آئی کرا لینا چاہیے. کیونکہ اس وقت یہ ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ ایم آر آئی سے بہتر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اور سب کو تقریباً ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ ایم آر آئی ٹیسٹ کرانے سے مجھے اپنے مسئلے کا ٹھیک طریقے سے پتہ چلے گا. اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور ایم آر آئی ٹیسٹ پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو پورے ایویڈنس کے ساتھ بھی بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایم آر آئی ٹیسٹ ہوتا کیا ہے. ایم آر آئی ٹیسٹ کا فل فارم میگنیٹک ریزوننس امیجنگ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کر کے انسانی جسم کے کسی بھی حصے کی تہہ تک جا کے اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے. یہ انسانی جسم کے کسی بھی حصے کا کرایا جا سکتا ہے جس کے اندر خون کی نالیاں، پٹھے، لیگامنٹس، ٹینڈنز، بونز اور یہاں تک کہ نروز کا بھی معائنہ کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم آر آئی ٹیسٹ کب کرانا چاہیے. اس کی سب سے بہترین ایڈوائز یہ ہے کہ ایم آر آئی ٹیسٹ صرف تب کروائیں جب آپ کو آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرے. لیکن اگر آپ ریڑھ کی ہڈی کے کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایم آر آئی ٹیسٹ کرا لیں تو آپ ان 4 باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. اگر آپ کی باڈی میں، آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ان 4 باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات موجود ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے بھی ایم آر آئی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اور وہ اتنا شدید درد ہے کہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے ہر حالت میں وہ درد ویسے کا ویسا ہی ہے، کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا اور وہ کافی دنوں سے آپ کو تنگ کر رہے، تو پھر آپ ایم آر آئی کرا سکتے ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کو کمر درد کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہو رہا ہے تو پھر آپ ایم آر آئی کرا سکتے ہیں. اور تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کمر درد کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹانگوں میں ویکنیس ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کے پٹھے سکڑنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں سے جان آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو ایم آر آئی ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اور چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کی کمر میں کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی اندر سے آپ کو لگے کہ انفیکشن ہو گیا ہے جس کا خدشہ ہو کہ شاید یہ ٹیومر نہ ہو، تو پھر آپ کو اس کی اسکریننگ کے لیے ایم آر آئی ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اگر ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آپ کو اپنی باڈی میں نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کو ایم آر آئی ٹیسٹ نہیں کرانا چاہیے، آپ کو اپنے ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے. چھوٹے موٹے کمر درد کی صورت میں ایم آر آئی کیوں نہیں کرانا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر کمر کا جو درد ہوتا ہے وہ زیادہ تر پٹھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی ایسی وجہ سے ہوتا ہے جو اتنی خطرناک نہیں ہوتی. اور زیادہ تر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر 80 to 90% جو کمر درد کے مریض ہوتے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی کے مریض ہوتے ہیں وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان سے ہسٹری لیتا ہے، ان کی فزیکل ٹیسٹنگ کرتا ہے. تو ہسٹری اور فزیکل ٹیسٹنگ یہ سب سے امپورٹنٹ اسکریننگ ٹولز ہوتے ہیں جس سے ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس بیماری میں مبتلا ہیں. ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی ایسا اوتھینٹک طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا اوتھینٹک ٹول نہیں ہے کہ اس کے ذریعے آپ پتہ لگا سکیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیلی اس طرح کے کئی کیس دیکھتا ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس بیماری میں مبتلا ہیں. جیسے ہی وہ آپ سے ہسٹری لینا سٹارٹ کرتا ہے اس کے مائنڈ میں آپ کا ڈائگنوسس بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ جب ہسٹری دے کے فری ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے تمام کویشچنز کا آنسر کر دیتے ہیں، تو اس وقت تک موٹی موٹی 3-4 باتیں ڈاکٹر کے مائنڈ میں آ چکی ہوتی ہیں کہ یہ ان 3-4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ہو سکتی ہے. پھر وہ آپ کی فزیکل ٹیسٹنگ کرتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے، خود باقاعدہ آپ کی فزیکل اسیسمنٹ کرتا ہے،
اور فزیکل ٹیسٹنگ میں ان 3-4 چیزوں میں سے ایک چیز پر وہ پہنچ جاتا ہے کہ یہی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، جو کہ 90% ٹھیک ڈائگنوسس ہوتا ہے۔ لیکن بہت کم یہ چانس بنتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ کسی سیریس وجہ سے ہو سکتی ہیں، تب ڈاکٹر آپ کو MRI ریکمینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس نے ڈائگنوز کیا ہے اس کے علاوہ بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں۔ تو مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے ڈاکٹر آپ کو MRI ریکمینڈ کرتا ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ MRI رپورٹ پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ کیس بتاتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے ہاسپٹل میں موجود تھا، میرے پاس 2 میاں بیوی آئے اور ان کے چہرے کا رنگ اتنا اڑا ہوا تھا جیسے لگ رہا تھا کوئی حادثہ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک MRI رپورٹ تھی، انہوں نے آ کے میرے سامنے وہ MRI رپورٹ رکھی اور ساتھ ہی مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ دیکھیں اور بتائیں کہ آپریشن سے بچنے کا کوئی چانس بن سکتا ہے۔ میں نے MRI رپورٹ دیکھی، یہ ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی کی MRI رپورٹ تھی، جس کے اندر تقریباً 8 موڑوں کے درمیان میں کوئی 7 ایک ڈسکیں بالکل فارغ کی ہوئی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق وہ ڈسکیں بالکل فارغ تھیں، کہیں پہ بل جا رہا تھا، کہیں پہ ڈی جنریشن آ رہی تھی، کہیں پہ پروٹروژن آ رہا تھا، کہیں پہ کچھ آ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تقریباً یہ ڈسکیں فارغ ہو چکی ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک دفعہ دیکھا، پھر میں نے رپورٹ کو دیکھا، پھر میں نے ان کو دیکھا۔ جو مریض تھا وہ بالکل صحت مند لگ رہا تھا اور اس کے اندر کوئی چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے مجھے لگے کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان کو اٹھنے کو کہا تو وہ کھڑے ہو گئے، میں نے کہا بیٹھ جائیں تو بیٹھ گئے، میں نے کہا نیچے بیٹھ کے دکھائیں تو وہ نیچے بیٹھ کے بھی دکھایا مجھے۔ پھر میں نے انہیں لٹایا، کوئی 1-2 ٹیسٹ کیے میں نے، وہ ٹیسٹ بھی نیگیٹو تھے۔ تو مجھے لگا کہ یہ رپورٹ کے اندر جو چیز ہے یہ تو بالکل میچ نہیں کر رہی ان سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا آپ کو رپورٹ کرانے کے لیے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رپورٹ کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر نے ہمیں نہیں کہا، بس مجھے کچھ دن سے پین ہو رہا تھا، میری کمر میں درد ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ مجھے MRI کرا لینی چاہیے۔ تو یہ رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق مجھے کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو فوراً آپریشن کی ضرورت ہے، ورنہ آپ 2-3 مہینے تک مفلوج ہو جائیں گے، آپ کا نچلا جو دھڑ ہے وہ بالکل فالج میں چلا جائے گا۔ تو وہ پیشنٹ اور ان کی وائف جو ہیں وہ بڑے اچھے گھرانے سے تھے اور کافی پڑھے لکھے تھے، لیکن وہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اتنے سٹریس میں آ گئے تھے کہ وہ مارے ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ اس آپریشن سے بچنے کا کوئی چانس ہے۔ تو ان کی ہسٹری اور ان کی فزیکل ٹیسٹنگ کرنے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ اس رپورٹ میں جو چیزیں ہیں ان کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کی کمر کا درد ہے وہ محض آپ کے پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل ٹھیک تھے تو ان کی باڈی کے اندر اتنے زیادہ چینجز کیسے ہو سکتے ہیں؟ رپورٹ کے اندر یہ چیزیں کیسے آ سکتی ہیں جبکہ ان کے اندر اپیرنٹلی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ان کو نہ کوئی درد تھا، نہ ایسا کوئی سمٹم تھی، نہ ان کے فزیکل ٹیسٹ ان کی رپورٹ سے میچ کر رہے تھے، تو پھر رپورٹ کے اندر اتنی سیریس چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر 24 گھنٹے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک 24/7 اس کی باڈی میں اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نظر آنے لگ جائیں تو انسان کو لگے شاید میں بہت بیمار ہوں، پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ہڈیاں دن بدن کمزور ہو رہی ہیں، پٹھے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، جوڑ ہر سیکنڈ بھربھرے ہو رہے ہیں۔ اب کیونکہ یہ تبدیلیاں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی، اس لیے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جہاں پہ درد ہو، جہاں پہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے، ہم اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ہماری ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہوتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، ادروائز وہ تبدیلیاں تو 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک ریڑھ کی ہڈی کی مثال لیں تو بچپن میں جو ایک ریڑھ کی ہڈی کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ یہ سارا کچھ نیچرلی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک قدرتی پروسیس ہے جو کہ ہمیں پریشان نہیں کرتا، اس لیے ہم ان تبدیلیوں کو نوٹ نہیں کرتے۔ لیکن جیسے ہی کوئی تبدیلی ہمیں پریشان کرتی ہے یا اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے تو فوراً ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم اس کا ٹیسٹ بھی کرانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔
اسی لیے اگر آپ کمر کے درد کی مثال لیں تو کمر کے درد کی صورت میں اگر آپ ایم آر آئی رپورٹ کراتے ہیں تو اس میں صرف وہ وجہ نہیں آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے، بلکہ اس میں باقی تبدیلیاں بھی سامنے آئیں گی جو آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ تبدیلیاں بھی رپورٹ میں آئیں گی۔ مثال کے طور پر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے مورے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھربھرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان میں گیپ کم ہو جاتا ہے، جو کہ اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ بھی رپورٹ میں آئیں گے۔ آپ کی جو ڈسک ہیں، جو موروں کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی ڈسک ہوتی ہیں، وہ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب چاہے وہ ڈسک آپ کو پریشان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن وہ رپورٹ میں ضرور آئے گی۔ تو اسی لیے آپ نے اکثر ایم آر آئی رپورٹ دیکھی ہوگی جس کے فائنڈنگز کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہوتی ہے اور وہاں لکھا ہوتا ہے پلیز کوریلیٹ کلینیکلی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری تبدیلیاں آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ ان ساری تبدیلیوں میں سے وہ تبدیلی پکڑے جو آپ کی فزیکل ٹیسٹنگ اور آپ کی ہسٹری سے میچ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کلینیکلی ریلیٹ کرنا۔ آپ کی ساری تبدیلیوں کو کلینیکلی ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کی ایم آر آئی رپورٹ آپ نے کرائی ہے، آپ کا مسئلہ کچھ اور تھا اور اس میں تو بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ نارمل پروسیس ہے جو آپ کی باڈی میں چل رہا ہے اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ کوئی بڑی تبدیلی نظر آ جائے، جیسے کہ کوئی ٹیومر یا کوئی فریکچر یا کوئی ڈسک کے اندر بہت بڑی تبدیلی، تو وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب نارمل چیز ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایم آر آئی رپورٹ کراتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اب ایم آر آئی میں کیونکہ اسٹرانگ میگنیٹس استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ کی باڈی میں کوئی میٹل ہے، مثال کے طور پر کسی ہڈی میں پلیٹ ڈلی ہوئی ہے یا دل میں پیس میکر لگا ہوا ہے، تو ایم آر آئی نہ کریں، بلکہ اگر ڈاکٹر ایم آر آئی کا کہے بھی تو آپ ان چیزوں کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کریں کہ یہ چیز ہمارے جسم میں موجود ہے، تو کیا ہمیں ایم آر آئی کرانی چاہیے؟ دوسرا، اگر پریگنینسی ہے کسی خاتون کو تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر کو آگاہ کریں۔ حالانکہ پریگنینسی میں ایم آر آئی سیف ہوتا ہے کیونکہ اس میں سی ٹی اسکین یا ایکس رے کی طرح آئونائزیشن میتھڈ استعمال نہیں ہوتا جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایم آر آئی کرانے سے پہلے پریگننٹ خواتین کو اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے یا آپ کلوسٹروفوبک ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ان یوزول چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، آپ کا سانس بند ہونے لگ جاتا ہے یا آپ کے اندر بہت زیادہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو بھی آپ ایم آر آئی کرانے سے پہلے اس حالت کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کریں۔ ایم آر آئی کے بارے میں ایک ریسرچ موجود ہے اور یہ اتنی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس ریسرچ کے مطابق ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایک لیڈی کو لیا اور ان لیڈی کی جو عمر ہے وہ 60 سال تھی اور وہ لیڈی کمر درد کے مرض میں مبتلا تھی۔ تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ نے 10 الگ الگ ہاسپٹل میں جا کے 10 الگ الگ ڈاکٹروں کو چیک اپ کرانا ہے اور 10 الگ الگ جگہوں سے آپ نے ایم آر آئی کرا کے ان کے پاس لے جانی ہے۔ ہر ڈاکٹر کے پاس الگ ایم آر آئی لے کے جانا ہے۔ ایک ایم آر آئی جو ایک ڈاکٹر دیکھے گا وہ ایم آر آئی دوسرے ڈاکٹر کو نہیں دکھانی، اس کے لیے الگ ایم آر آئی کرا کے جانی ہے، اور یہ سارا کچھ 2 ہفتے میں ہونا ہے۔ مطلب آپ نے 10 دفعہ چیک اپ کرانا ہے، لیکن آپ کے پاس صرف 2 ہفتے ہیں جس میں آپ نے چیک اپ بھی کرانا ہے اور ایم آر آئی رپورٹس بھی کرانی ہے۔ جب خاتون نے 10 الگ الگ جگہ سے ایم آر آئی رپورٹ کرائی تو اس ریسرچ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان 10 ایم آر آئی رپورٹس کو ملا کے تقریباً 49 یعنی کہ 49 بیماریاں، الگ الگ بیماریاں اس خاتون کے اندر ڈائگنوز ہوئیں، 49 بیماریاں، اور یہ صرف 10 ایم آر آئی رپورٹس کے اندر تھیں جو ایم آر آئی رپورٹس تقریباً سیم ٹائم میں کرائی گئی تھیں۔ اب سیم ٹائم میں کرائی جانے والی ایم آر آئی رپورٹس میرے خیال سے بالکل سیم ہونی چاہیے کیونکہ اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ اس خاتون کو صرف پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے کمر کا درد تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم آر آئی رپورٹ پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔